رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. معزز حاضرین، بزرگان دین اور نوجوانان ملت، اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رکھا ہوا ہے، جبکہ دنیا میں بیماریوں اور وباؤں کے نام پر بہت سارے لوگ پریشان ہیں، زیر علاج ہیں، کئی لوگ تو دنیا سے چل بسے ہیں. ایسے حالات میں بھی الحمدللہ اللہ نے ہم کو بصحت و سلامتی رکھا ہوا ہے. اللہ کا بڑا احسان ہے. ہمیں اس تندرستی اور صحت کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی نعمت ہے صحت. انسان سمجھتا ہے کہ مال ہی نعمت ہے، دولت ہی نعمت ہے. نہیں، صحت سب سے بڑی نعمت ہے. دولت بھی اس کے سامنے بیکار ہے. اب آدمی کو صحت ہوگی تو آدمی اللہ کے حکام پورے کر سکتا ہے، دین پر چل سکتا ہے، اور جو موقع کی عبادت ہے وہ عبادت کر سکتا ہے. جیسے اب ہمارے سامنے رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے. پچھلے سال رمضان کی جو ہماری خواہشیں، جو عزائم تھے، جو ہمارے منصوبے تھے کہ دین کے اتنے کام کرنے ہیں، اللہ کی مرضی. آدمی ایک سوچتا ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے. پچھلے سال وہ مواقع ہمیں نہیں مل سکے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سال وہ مواقع اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور امید ہے انشاءاللہ اس سال رمضان میں مسجدیں بھی آباد ہوں گی اور تراویح کا نظم بھی ہوگا، اور اللہ کا کلام اللہ کے گھروں میں انشاءاللہ پڑھا جائے گا، اور مصلی نمازوں میں، تراویح کی نماز میں اسے سنیں گے. آپ حضرات جانتے ہیں تراویح میں اللہ پاک کا کلام سننا، پورا مکمل کلام سننا ایک سنت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کر لینا، ایک سنت کو اپنا لینا 100 شہیدوں کا ثواب رکھتا ہے. تو جس علاقے میں تراویح کا اب تک نظم نہیں ہو سکا یا ہوا لیکن وہاں قرآن کریم مکمل سننے سنانے کا موقع نہیں ہے، وہاں کی فکر ہمارے لیے ایک دین کی فکر ہے. جیسے نمازوں کو اور بچوں کو قرآن پڑھانے کو ہم اپنے مقاصد میں، اپنی فکروں میں شامل کرتے ہیں، یہ بھی ایک فکر اپنی بنائیں ہم کہ جن علاقوں میں آج تک اللہ کا کلام تراویح میں مکمل نہیں کیا گیا، وہاں بھی ایسے حفاظ کرام کا انتظام ہم کریں، وہاں ایسے حافظ قرآن کا بندوبست ہم کریں کہ ان علاقوں والوں کو بھی اللہ کا کلام نماز میں سننا نصیب ہو، کیونکہ ان کے لیے بھی سنت ہے. ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ صرف قرآن پاک تراویح میں سننا سنانا سٹی والوں کے لیے سنت ہے، گاؤں والوں کے لیے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے سنت ہے پورا قرآن تراویح میں سننا. پورے مہینے کی تراویح پڑھنا ایک الگ سنت ہے، تراویح میں اللہ کا کلام مکمل سننا سنانا ایک الگ سنت ہے. تو ماشاءاللہ تراویح کی فضیلت بھی آپ علماء سے سنے ہوں گے. کلام پاک کا جب ایک حرف پڑھتے ہیں کوئی تو 10 نیکیاں ملتی ہیں. الف لام میم میں 3 حرف ہیں، الف لام میم. میں نے الف لام میم پڑھا، قرآن پڑھنے کی نیت سے 30 نیکیاں میرے نامہ اعمال میں فرشتوں نے لکھ دی. یہی الف لام میم نماز میں پڑھتے ہیں تو 300 نیکیاں ہو جاتی ہیں. نماز میں ایک حرف کا 100 نیکیوں سے اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں. تو کتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر تراویح کی 20 رکعتوں میں پورا مہینہ اگر ہم حافظ صاحب کا بندوبست کر لیں، جس علاقے میں
اس کا انتظام نہیں ہے وہاں انتظام کر دیں، فکر کر کے اپنی طرف سے جو ہو سکے یا جو انتظام کر سکتے ہیں ان تک تقاضا پہنچائیں، ان کے سامنے تقاضا رکھیں، ان کے کانٹیکٹ میں رہیں، ان کے رابطے میں رہیں، اور اس بستی میں اللہ کا کلام، اس کی برکتیں، اس کی نورانیت آئے۔ اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے۔ گھروں میں کلام رکھا ہے، گاؤں میں بھی قرآن ہوتا ہے، دیہات میں بھی قرآن ہوتا ہے، لیکن رکھنے سے وہ برکت نہیں آتی، اسے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اب حافظ صاحب رہیں گے، مولانا رہیں گے تو قرآن کا معنی بھی بیان کریں گے، تو اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو نماز میں بتا رہا تھا 1 حرف کی 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ پورے قرآن میں لاکھوں الفاظ ہیں، اب لاکھوں الفاظ کو اگر 100 میں ہم ضرب دیں گے، ملٹیپلائی کریں گے، کروڑوں نیکیاں۔ تو کروڑوں نیکیوں کے کمانے کا سیزن 2-4 دن میں شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ تو ہمارے ذمہ داروں کی ایک جماعت بھی نکلی ہوئی ہے، صبح سے کئی علاقوں کا جو ہے سروے کیا، وہاں گئے، وہاں کے ذمہ داروں سے ملے، جہاں حافظ صاحب کی ضرورت انہوں نے ظاہر کی تو ان کے لیے تقاضا بھی لے کر کے ہم حافظ صاحب فراہم کریں گے بول کر اس کا بندوبست بھی کر رہے ہیں۔ آپ حضرات بھی کئی علاقوں سے یہاں ماشاءاللہ آج مشورے میں جمع ہیں، علاقے کے ذمہ دار احباب ہیں، آپ فکر مند ہیں، دین کی تڑپ رکھنے والے اور دین کی فکر کرنے والے، امت کے اندر بھی نماز کیسے زندہ ہو، اللہ کے کلام کو پڑھنے کی صلاحیت کیسے زندہ ہو، یہ فکریں آپ کے اندر ہیں۔ اسی فکر کو لے کر آپ یہاں اپنے کام و کاج کو چھوڑ کر جو وارم کا ایک چھٹی کا دن ہے اسے بھی قربانی دے کر آپ آئے ہیں یہاں، تو آپ کی فکر میں اسے بھی شامل کریں کہ تراویح کے لیے پورا جو مکمل قرآن سنانے والے حافظ صاحب ہیں ان کا بھی انتظام کریں گے۔ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی بستی ہے وہاں آج تک ایسا نہیں ہو سکا ہے تو یہ سنت زندہ کریں گے وہاں، یہ بھی سنت ہے۔ تراویح میں پورا قرآن سنانا بھی سنت ہے، اور میں نے بتایا کہ ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب دلاتا ہے۔ تو بہت سے علاقے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے علم میں ہیں کہ وہاں حافظ صاحب کی ضرورت ہے، وہاں بھی مسلمانوں کے 8-10 گھر ہیں، اگر وہاں بھی حافظ صاحب کا انتظام کریں تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہمارے بھائی مل جائیں گے۔ تو اگر ایسا تقاضا آپ کے سامنے ہے تو آپ اپنے ذمہ داروں کو پہنچائیں، اور جو ذمہ دار میسور سے آئے ہیں ان تک بھی آپ یہ تقاضا پہنچا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے علاقے میں ایسے حافظ صاحب ہیں جو کہیں ان کی خدمت نہیں ہو رہی ہے اور وہ فری ہیں، ان کو استعمال کر سکتے ہیں، ان کی خدمت ہم لے سکتے ہیں، تو ایسے حافظ صاحبوں کا نام بھی پیش کریں کہ ہمارے علاقے میں حافظ صاحب ہیں، ہمارے گھر میں حافظ صاحب ہیں، ان کو آپ خدمت کے لیے لے سکتے ہیں، رمضان میں ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسی چیز بھی آپ پیش کریں۔ حافظ صاحب چاہیے تو وہ تقاضا بھی رکھیں، حافظ صاحب ہیں ان کو استعمال کرنا ہے تو وہ تقاضا بھی رکھیں۔ دونوں قسم کے تقاضے آپ رکھ سکتے ہیں تاکہ رمضان کی ایک سنت ہماری زندہ ہو، اور اس کی برکت سے، قرآن کی برکت سے پورے علاقے میں اور بچوں کے اندر قرآن پڑھنے کا، قرآن پر عمل کا اور قرآن کی نورانیت کا ایک ماحول پیدا ہو، تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اور مسلمانوں کے اندر اگر قرآن کا علم زندہ ہو گیا اور قرآن سے محبت قائم ہو گئی تو انشاءاللہ پھر بے دینی ختم ہو جائے گی۔ قرآن سے دوری ہی کی وجہ سے آج بے دینی آئی ہے۔ وہ آپ نے شعر بھی سنا ہوگا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہمارے صحابہ جو عزت دار تھے، بڑے متقی تھے، پرہیزگار تھے، اور علاقے میں پوری دنیا میں ان کا ایک رعب تھا، دبدبا تھا، تو وہ قرآن کی برکت سے تھا۔ تو آج ہم قرآن سے دور ہیں، ہمارے بچے دور ہیں، ہماری بچیاں دور ہیں، تو انشاءاللہ رمضان میں اس کی بھی فکر ہم کریں گے کہ جس علاقے میں چند گھر ہیں وہاں حافظ صاحب کا بندوبست کر سکتے ہیں، آپ خود کریں، نہیں تو آپ جو کر سکتے ہیں ان کے رابطے میں آئیں، ان سے آپ تقاضا رکھیں، انشاءاللہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ مل کر کام کریں گے تو یہ سنت بھی جن علاقوں میں آج تک زندہ نہیں ہوئی زندہ ہو جائے گی، اور اس کی برکتیں ہمارے علاقوں میں بھی آئیں گی۔ دیکھیے ہمارے علاقے میں حافظ صاحب ہیں بس ہے، اب دوسرے علاقوں کا کیا نہیں، وہاں کی بے دینی اگر ہم نے اسے دور نہیں کیا، قرآن کی جہالت وہاں سے ہم نے دور نہیں کی، تو اس میں کوئی دیر نہیں لگے گی کہ وہ بے دینی ہمارے گھروں تک بھی آ جائے۔ وہاں کی بے دینی، وہاں کی قرآن کی دوری ہمارے علاقے میں بھی آ سکتی ہے، تو اس لیے ہم کو ان کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ مسلمان اور مومن اس کی شان یہی ہے کہ وہ اپنی صرف نہیں بلکہ اپنے اڑوس پڑوس کی بھی، اپنے علاقے والوں کی بھی، بلکہ پوری امت کی بھی کیا کرتا ہے، فکر کرتا ہے۔ تو یہ تقاضا ہم لے کر آئے ہیں، ذمہ داران میسور کے آئے ہیں خداداد حلقے سے۔ یہ جو دیہات ہیں، یہ جو گاؤں ہیں، یہ جو پوری بیلٹ ہے وہ خداداد حلقے کو دی گئی ہے،
تو خداداد حلقے والے ان کی فکر کر رہے ہیں. تو آپ حضرات تراویح کے لیے حافظ صاحب کا تقاضا ہو تو بھی ان سے رابطہ کریں. حافظ صاحبان ہیں وہ کہیں خدمت میں نہیں گئے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ کہیں خدمت میں لگیں تو وہ بھی آپ تقاضا رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس سے قرآن کریم تراویح میں سننے سنانے کا ایک نورانی جو رمضان کی خاص عبادت ہے. آپ سنے ہوں گے علماء سے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے 2 دور کرتے تھے رمضان میں. حضرت جبرائیل امین کو آپ قرآن سناتے تھے, اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 2 دور کیے. تو قرآن کا دور بھی ہونا چاہیے, زبانی نماز میں اس کا دور ہونا چاہیے. حضرت عمر کے زمانے سے باقاعدہ ہر مسجد میں تراویح کا انتظام ہوتا رہا ہے. آپ حضرات اس کی بھی فکر فرمائیں, اور حافظ صاحب ہوں تو ان کے بھی رابطے دیں, اور تقاضے ہوں تو بتائیں, اور اپنے علاقوں میں بھی کام چلائیں. اور دیکھیے صرف یہ فکر رمضان کی حد تک نہیں ہے کہ بھی ہم رمضان کے مسلمان نہیں ہیں, ہم تو زندگی بھر کے مسلمان ہیں. رمضان کی ایک عبادت ہے خاص, اس کی فکر کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد جو یومیہ 5 نمازیں ہیں, پھر روزانہ بچوں کو صبح شام کی مکتب کی تعلیم ہے, مسنون دعائیں, احادیث, ان ساری فکروں کو بھی ہمیں اپنا حصہ بنانا ہے. تو ایسے تقاضے بھی جو ہوں آپ کے دل میں, وہ آپ اپنے ذمہ داروں کو اور جو خداداد حلقہ ہے وہاں تک آپ پہنچائیں. انشاءاللہ وہاں سے آپ کو افراد فراہم کیے جائیں گے, اور مل کر ہم انشاءاللہ کام کریں گے. تو انشاءاللہ سال بھر کے لیے بچوں کی پڑھائی کا بھی انتظام ہوگا, اور صحیح معنوں میں نمازیں پڑھانے والے, جمعہ پڑھانے والے, مسئلے مسائل بتانے والے بھی انشاءاللہ آپ کو فراہم کیے جائیں گے. اللہ ہم سب کو مل جل کر فکروں کو لے کر ایک دوسرے کے تقاضے کو سمجھ کر ساتھ دیتے ہوئے پورے علاقوں میں دین کو زندہ کرنے کی محنت کے لیے اللہ قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.